دیوبندی اہل حدیث بریلوی حنفی شافعی مالکی شیعہ کے گھر سے ہوتا تو آپ کہتے کہ یہ اپنے مسلک کی تبلیغ کر رہا ہے. بیٹا میں تو عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا اور اسلام قبول کیا. میں تو آپ کو وہ حقائق بتا رہا ہوں کہ جو یہ ہماری نسلوں سے چھیننا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جب تک ان کے اندر حیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ جب تک یہ پاک دامن ہے، ان کو پتہ ہے کہ جب تک یہ پاک پردہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ جب تک یہ باحیا ہے، باحجاب ہے. کہ سن لو کہ تم میں سے بہترین مرد وہ ہے کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین حسن سلوک کے ساتھ کرے. کہاں سے لائیں گے You are of them. All in Muslims. بیٹا بہن ہوگی میں اگر کسی اللہ نے قرآن میں احساس کو عطا فرما دیا، احساس کو عطا فرما دیا کہ یہ اس گھر کا جو حاکم ہے، حکمران ہے، یہ ذمہ دار ہے. لیکن اس کے بعد عورت کے ساتھ کیا کیا کہ دیکھو یہ صنف نازک والصالحات قانتات، یہ وفادار، یہ نرم و نازک، یہ صنف نازک، یہ باحیا، یہ باکردار، یہ باوفا. اوے یہ تو گھر سے باہر نکل جائے تو ان کو واپسی کا راستہ نہیں پتا چلتا. دیکھو میں نے تمہیں ان عورتوں کے اوپر حاکم کو بنایا ہے لیکن کام سارے تم ہی کرتے. بھائی دعوت و تبلیغ کے لیے یہ نہیں تم کرو گے، طوفانوں کے ساتھ مقابلہ تم کرو گے، جہاد اور جدال تم کرو گے، صفوں کو تم چیرو گے، سفید تمہیں چیریں گے، فکر معاش کے لیے در در تم پھرو گے، لکڑیاں پہاڑ تم کاٹ کے راستے بناؤ گے. اور کہا گیا رجال قوامون علی النساء کہ تمہارے لیے حکمران ہیں لیکن کام سارے اللہ کی قسم مزدوروں والے دے کے مرد. پچھلے 10-15 دن سے سفر میں ہوں، ایک جا رہتے نہیں عاشق کے بدنام، کہیں رات، کہیں صبح، کہیں شام، کہیں کبھی ملتان، کبھی سکر، کبھی سندھ، کبھی حیدرآباد، کبھی وزیر آباد، کبھی لاہور، کبھی گجرانوالہ. اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھ سکا صحیح سے. اپنی بیویوں کو بالکل مختصر وقت دیے ان 10-15 دنوں میں اور ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر ڈال کے کہ دعوت و تبلیغ بھی تم کرو گے، معیش بھی تم سنبھالو گے، معاشرہ بھی تم سنبھالو گے، سیاست بھی تم سنبھالو گے، جہاد اور قتال بھی تم کرو گے. اور کیا کہا کہ الرجال قوامون علی النساء. اور کہا کہ دیکھو یہ عورتیں احساسات، کیفیات، جذبات کا مجموعہ ہیں، ان کو پانی کی مشق بھی نہیں ان کو چھوانی. جہاد کے دال میں تم مرو گے، یہ نہیں جائیں گی. دعوت و تبلیغ کے لیے تم کرو گے کام، یہ نہیں کریں گی. یہ گھروں میں بیٹھ کے چار دیواری میں عزت عصمت کا حفاظت کریں گی، تمہارے بچوں کی پرورش کریں گی، تمہارے نان نقشے کا جو لانا تمہاری ذمہ داری، پکانا ان کی ذمہ داری. میرے دوست بھائیو اور میری بیٹیوں، میری بہنوں، یہ بھائی صاحب جس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے اور اسلام کی شکل دیکھیے کیسی ہے. ایک صحابیہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بار بار پوچھتی کہ رسول اللہ کیسے ہیں، کہا کہ رسول اللہ ٹھیک ہے، تمہارا ایک بچہ شہید ہو گیا. پھر جاتی بھائی پوچھتی صحابہ سے کہ رسول اللہ کیسے ہیں، کہا رسول اللہ ٹھیک ہے لیکن تمہارا دوسرا بچہ بھی شہید ہو گیا. پھر گئی، کہا کہ رسول اللہ کیسے ہیں، کہا رسول اللہ ٹھیک ہے لیکن تیرا تیسرا بچہ بھی شہید ہو گیا. تو وہ اپنے آپ کو سیم دی دوپٹہ ٹھیک کرتی تو کہا کہ تیرے 3 بچے شہید ہو گئے ہیں اور تو کبھی چادر کو ٹھیک کرتی ہے، کبھی اپنا عبایا ٹھیک کرتی ہے. اس نے کہا کہ میرے بچے مرے ہیں، میری غیرت نہیں مرے. یہ تھی میری بیٹیوں، میری بہنوں، یہ ہے وہ اسلام کہ جس نے آپ کو محفوظ بھی کیا ہے. ایک عورت کہنے لگی کہ عبدالوارث بھائی آپ کے دین نے ان عورتوں کو دستانے ہیں، چہرے کا نقاب ہے، عبایا ہے، حجاب ہے، ان کو کیا آپ نے زیادتی نہیں کی؟ میں نے کہا بیٹا زیادتی نہیں کی، ان کو ہوس پرستوں کی نظروں سے بچانے کے لیے یہ اہتمام کیا. اور بیٹا تم اپنا سونا سنبھال کے رکھو تو تجوری میں، اپنے ہیرے سنبھال کے رکھو تو تجوری میں، اپنے پیسے سنبھال کے رکھو تو تجوری میں، اپنا کیک سنبھال کے رکھو تو فریج میں، اپنی قیمتی اشیاء سنبھال کے رکھو تو صندوقوں میں. ہمارے لیے کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہمارے رشتوں میں ہماری بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے. ہم ان کو سنبھال کے کیوں نہ رکھے ظالمان؟ ہمیں تم کہتے ہو کہ عورت کو جو ہے وہ آئسولیشن کا شکار کر دیا گیا ہے. اور کون تھی میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری ماؤں؟ وہ کون تھی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک بار نماز کے لیے کھڑی ہوئی اور نماز کے لیے جب تہجد کی نماز کے لیے کھڑی ہوئی، جب نماز سلام پھیرا تو فجر کا وقت قریب تو کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ کی راتیں بھی کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں، میں نے تو 2 رکعت نفل کے لیے نیتی تھی، ساری رات ختم ہو گئی، فجر شروع ہو گئی، اللہ جی آپ کی راتیں بھی کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ میرے بیٹے، میری بیٹیوں، میری بہنوں، ایک عورت کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور وہ کہنے لگی، کسی دوست نے کہا کہ تمہارا بچہ تو کالا ہے، اس نے کہا کہ میں نے بچے کو مقابلہ حسن نہیں بلکہ ایک دن بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے پیدا کیا، اور ٹھیک 20-22 سال کے بعد اس کا وہی بچہ بیت المقدس کے دروازے پہ فاتحانہ کھڑا تھا، جس کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے۔ ایک عورت جس کا بچہ پیدا ہوا وہ پہلے سے بیوہ تھی، بچہ یتیم تھا، اور اچانک اس کی جو ہے وہ بہنائی چلی گئی، اور اس عورت نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور مصلی بچھایا اور کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میں نے تو آپ سے نیک صالح بچہ مانگا تھا، دین کی خدمت کے لیے مانگا تھا، شوہر آپ نے پہلے لے لیا، بیٹے کی بہنائی آپ نے لے لی، اللہ جی میں کہاں در پھرتی پھروں گی، کہاں دھکے کھاؤں گی، اللہ جی مجھے نہیں پتا میرے بیٹے کی بہنائی تو عطا دی۔ اتنا روئی، اتنا گڑ گڑائی، اتنا کرلائی، اتنی آوازاری، اللہ کے حضور ہاتھ بٹھا کے روتی نہیں، مانگتی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم اب آپ ہی جائیے اس کو تسلی دینے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے خواب میں آئے اور کہا کہ بس کر بیٹی، اللہ نے تیری دعا سن لی، اب تیرا بچہ صرف ظاہری بصارت نہیں باطنی بصارت سے بھی مستفید کیا جائے گا، اور وہ محض محدث نہیں بلکہ امام المحدثین بنے گا، جس کو دنیا امام بخاری کے نام سے۔ اور میری بیٹی دنیا کی مائیں بچے پیدا کرتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی مائیں شیر اور چیتے پیدا کیا کرتی ہیں، وہ بہادر پیدا کیا کرتی ہیں، وہ صالحین پیدا کیا کرتی ہیں، وہ شہداء پیدا کیا کرتی ہیں، وہ صدیقین پیدا کیا کرتی ہیں۔ دنیا کی مائیں بچے پیدا کرتی ہیں، ہماری مائیں امام بخاری، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، خالد بن ولید پیدا کرتی ہیں۔ اور بیٹا پہچان اپنے آپ، اور یہ بیٹے چاہتے ہیں کہ تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے سے لوگ ہٹ جائیں، تیرے محافظ، لیکن بیٹا نہیں، you should know about yourself کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کدھر جانا، تیرا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ بیٹا اگر ہم نے اسلام کے مطابق زندگی بسر کی، اس کا حق ادا کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیٹیاں اور بیویاں آپ کی منتظر ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بد بے حیائی کا جو ایک ایونٹ ہے اس کو ہم اپنے پاؤں تلے رو دیں۔ جو ویلنٹائن ڈے مائی فٹ، میری بیٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا آنا نکلنا، یہ جذبہ احساسات احتیاط، آپ کی یہ واک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حضور میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جب روز حشر میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کا پروانہ دے تو اپنے اس بھائی کو بھی وہاں پہ یاد رکھیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ کرے یہ تو بچہ تیری نگہبانی کرے، یہ تو بچہ تیری۔ جزاک اللہ۔ ہم اپنے مہمان اور مربی کے انتہائی مشکور ہے کہ انہوں نے کافی مصروف ترین شیڈول سے ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔